نوال جب اپنے موبائل سے فارغ ہو کے سونے کی تیاری کرنے لگی تو اس کے موبائل پہ پرائیویٹ نمبر سے کال آنے لگی۔ پہلے تو اس نے اگنور کیا اور سونے لگی، لیکن جب اگلا ٹیٹ واقعہ ہوا تو اس نے غصے سے کال پہ کی۔ کون گدھا الو کپڑتا ہے جو رات کو اس وقت سونے کے بجائے کال پہ کال کیے جا رہا ہے؟ نوال نے سوچ کے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ جب اگلا بندہ فون نہیں اٹھا رہا تو اس کا یہی مطلب ہے نا وہ ایک گدھے کمینے کا فون اٹھانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، یہاں پہ سو رہا ہے۔ لیکن نہیں، تم جیسے بےغیرتوں کو کیا پتا کہ اگلے بندے نے صبح ضروری کام بھی کرنے ہوتے ہیں؟ شرم نہیں آتی اس ٹائم کال کرتے ہوئے؟ بدتمیز انسان کوئی کام نہیں تمہیں جو رات کو چھچوڑوں کی طرح کال کر رہے ہو؟ اب بکو بھی کون ہو تم یا گونگے ہو؟ نوال نے فون اٹھاتے اگلے بندے کو گلے سے نوازنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف شاعری تو اس کی زبان سن کے بے ہوش ہونے والا تھا، جو پرائیویٹ نمبر سے گھبرانے کی بجائے الٹا اسی کو ہی سنا رہی تھی، خود بولی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بولتے کیوں نہیں؟ اور لڑکی خاموش ہو جا ورنہ یہ جو زبان چل رہی ہے نا اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ شاعری نے اپنی آواز تبدیل کر کے کچھ جانے والے انداز میں بات کی، جس کا نمال پہ کوئی اثر نہ ہوا، الٹا وہ بڑک اٹھی۔ تم اپنی زبان سنبھال کے بات کرو ورنہ دیر تو مجھے بھی نہیں لگتی زبان کاٹنے میں۔ نوال نام ہے میرا، جانتے نہیں ہو تم مجھے؟ وہ بھی غصے سے بولی۔ ایک تو اس سے ہر ایک کو اپنا نام بتانے کا کتنا شوق ہے۔ شاعری نے جل کے سوچا، جانتا ہوں اجز تمہیں اور یہ بھی کہ کس کی بہن، اور تم بھی جان جو اگر میں نے تمہیں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا کل ہاس کر کے وہ ساتھ نامی لڑکے کے ساتھ، تو جس ٹانگوں پہ کھڑی ہونا وہ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ شاعری نے بھی اپنے لہجے میں غصہ لیے اس کو دھمکی دی۔ اس کو ابھی تک وقاص کے نکاح والا سین یاد تھا جب نوال سعد کے گلے لگی تھی۔ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ بہن مانتا ہے، لیکن اس دل کا کیا کرتا جو اسے کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں جس کے ساتھ مرضی بات کروں اور جس کے ساتھ مرضی رہوں، تم نہ جا کے اپنے یہ حکم اپنی کسی ہوتی سوتی کو کرو۔ اور دفعہ حکمی نے ساری نیند حراب کر دی، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں اپنا بہنوں والا حق جتانے، نوال نے جل کر کہا۔ شاعری تو بہنوں والے حق جتانے پہ ہی صدمے میں چلا گیا۔ اور لڑکی بکواس کام کرو اور احتیاط زیادہ بڑا مشکل ہو سکتے ہیں تمہارے لیے، اور جتنا ہو سکے دور ہو لڑکوں سے اتنا اچھا ہوگا، ورنہ اپنے طریقے سے کیا نہ تو پچھتاؤ گی۔ اب کی بات ذرا ساتھی سے کہا، ابھی جا نکل، بڑا آیا مجھے سکھانے اور فون نہ کرنا، سونے لگی ہوں میں۔ وہاں نیند حرام کر دی، کمینے انسان غصے سے کہتی اس کے اگلی بات سننے سے پہلے ہی اس کے منہ پہ فون بند کر چکے تھے۔ تبھی مرحا روم میں آئی، وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ادھر شاعری اس کے کانفیڈنس کی داد دیے بنا نہ رہ سکا، جو اس سے ڈرنے کی بجائے اس کو سنا کے ڈسٹرب کرنے سے منع کر کے سونے چلی گئی۔ واہ بھائی شاعری، تو نہ کسی کو ڈرا سکا، دعا کر شاعری کہ تیرے بچے تجھ پہ جائے معصوم سے، نہ کہ اپنی اس واس ماں پہ۔ اللہ رحم فرمائے، مجھ پہ پتہ نہیں کب شادی کروائیں گے میری، یا ان سب کا مجھے کبارہ ہی مارنے کا ارادہ ہے۔ ایک دفعہ پہ وہ اپنی شادی کے دکھڑے لے کے بیٹھ گیا۔ زین رات کو کمر میں لیٹا میرال کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کتنی بہادر تھی وہ ایک لڑکی ہو کے۔ فوج میں یا پولیس میں لڑکیاں ہوتی ہیں بہادر، لیکن جب بات عزت پہ آئے تو ایک لمحے کے لیے ڈر بھی جاتی ہے۔ لیکن اس نے آج جو میرال کا کانفیڈنس دیکھا تھا تو وہ سرشار ہوا تھا اپنی پسند پہ۔ اس نے اس لڑکی کی بات سنی تھی جو اسے عزت کی دھمکی دے رہا تھا، پھر میرال کی طرف سے پڑنے والے تھپڑ اس کو اندر تک سکون پہنچا گیا تھا۔ زین نے جب پہلی بار میرال کو دیکھا تھا تو اس کو سر پھر لگی تھی، جو کسی کی بات کو کھاتے میں نہیں لاتی تھی، لیکن ہاسپٹل میں اس نے میرال کو ٹوٹتے دیکھا تھا اپنے دوست کے لیے۔ بھلا کوئی اتنا بھی حالس کیسے ہو سکتا تھا کہ کسی کی تکلیف خود پہ لینے کی بات کرے؟ تب اس نے میرال کے لیے جو محسوس کیا شاید کسی لڑکی کے لیے پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ اس کو میرال کی سرخی میں ڈلی آنکھیں بھی یاد تھی۔ اب تو کچھ کرنا پڑے گا، اس بارے میں میرے حواسوں پہ سوار ہو رہی ہو شیرنی۔ دلکشی سے مسکرا کے سوچ اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ماں سے بات کر کے رشتہ بیچ کے پھر میرال کے سر پہ بم پھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ صبح ناشتے کے بعد تیار ہو کے میرا مل اور حذیفہ دانی کے ساتھ فارم ہاؤس کے لیے نکل چکی تھی۔ نوال یونی کے بعد جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ دانی بھی ان کو چھوڑ کے اپنے کام کی جانب ہو لیا۔ عمل اور میرا وہاں جا کے شام میں کھانے کے انتظام کی تیاری کر رہی تھی۔
شہری آج پھر یونیورسٹی پہنچا تھا اور خوش قسمتی سے فقیر بھی نظر آ گیا، جو کہ فقیر کی بدقسمتی تھی۔ ہاں جی بزرگوں، کیا حال ہے؟ شاعری اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کا پیالہ چیک کرنے لگ گیا کہ کتنا کما رہا ہے۔ میں ٹھیک بچا لیکن تو ٹھیک نہیں رہنے والا اب، فقیر چبا کے بولا۔ جب شاعری ادھر آتا اس کی مٹی ضرور پلیت کرتا اور وہ کڑ کے رہ جاتا۔ اور یہ تو کم لگ رہے ہیں نا؟ شاعری نے جانچ کے کہا، تجھے مسئلہ ہے اتنوں سے؟ میرے لیے یہ بھی شکر ہے، فقیر دان پیس کے بولا۔ ہاں بابا، اکیلے بندے کے لیے کافی ہوتے، لیکن تجھے نہیں لگتا فقیر بابا کہ تیری ہونے والی بیوی کا گزارا اس میں نہیں ہونا؟ شاعری کچھ پریشانی سے گویا ہوا، یہ تیرا مسئلہ نہیں۔ اور بابا، یہ تیرے ہاتھ اتنے جوانوں والے کیوں ہیں؟ اور داڑھی کیوں ادھر جا رہی ہے جیسے اس کی محبوبہ کان کے پاس بیٹھی ہو؟ شاعری نے شرارت سے کہا، لگتا ہے عزت پیاری نہیں ہے تجھے؟ فقیر غصے سے گھور کے بولا، یار پتہ کیا، مجھے لگتا ہے جوانی میں تو بہت پیارا ہوتا ہوگا۔ اگر تو اب بھی جوان ہوتا تو میں تجھے اغوا کر کے شادی کر لیتا۔ شاعری نے لوفرانہ طریقے سے کہا، تیرا دماغ تو نہیں چل گیا کہیں؟ یہ کیا بکواس کیا جا رہا ہے؟ فقیر غصے سے بولا، ایکچولی مجھے پتہ ہے جس کو تو پسند کرا وہ تجھے منہ بھی نہیں لگاتی ہوگی، اس لیے میں نے آپ پر پیش کر دی۔ شاعری نے آنکھ مار کے کہا اور اندر بھاگ گیا۔ پیچھے وہ اس کو کوستا رہ گیا۔ پرنسپل نے اس کو بلایا تھا آج، جو ان کے جاننے والے بھی تھے۔ زین نے ان کو کہا تھا کہ یہ آج کل فارغ ہی ہوتا ہے تو آپ اس کو جا پہ رکھ لے، اس نکمے کے لیے بھی اچھا رہے گا، ورنہ ایسے ہی آوارہ گردیاں کرتا رہے گا۔ پرنسپل نے شاعری سے کہا تو وہ کچھ سوچ کے مان گیا، بھلا اس کا فائدہ ہی ہو رہا تھا تو کیوں موقع چھوڑتا؟ لیکن سبجیکٹ اس نے اپنی مرضی کے لیے تھے۔ میرال جب اپنے آفس سے نکل رہی تھی تو اس نے کسی کی آواز سنی جو شاید اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے کہ جو ایس پی سر شاہ زین ہے وہ ہماری میرال میڈم کو پسند کرتے ہیں اور شاید شادی بھی کرنے والے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے میڈم بھی کرتی ہیں، اس لیے بات شادی تک پہنچی ہے۔ انسپیکٹر آپس میں بات کر رہے تھے۔ اچھا، لیکن تمہیں کیسے پتہ یہ سب؟ دوسرے نے حیرانگی سے پوچھا۔ لو، یہ کوئی چھپی رہنے والی بات ہے، سب کو پتہ ہے سر اب میڈم سے شادی کرنے والے۔ اچھا، تو اس لیے میڈم ایس پی کے آفس روز جاتی تھی؟ دوسرا بھی ہنستے ہوئے بولا، ہاں لگتا تو یہ اب دونوں ایک دوسرے سے دور کیسے رہ سکتے ہیں بھلا؟ تبھی میرال ان کی جانب بڑھی اور یہ جملہ کہنے والے کی منہ پہ رکھ کے دی، بھلا وہ کیسے یہ باتیں سب برداشت کر سکتی تھی؟ جب ایسی کوئی بات ہی نہیں، آپ سب یہ باتیں کرنے آتے ہیں؟ آئندہ میں نے ایسی کوئی بھی بات سنی اس آفس میں اپنے بارے میں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سمجھے جو کام کرنے آتے ہو وہ کیا کرو۔ میرال نے غصے سے وہاں سے نکل کے ابو زین سے اس بارے میں کھل کے بات کرنا چاہتی تھی، جب ان دونوں کے درمیان میں ایسی کوئی بات ہی نہیں تو وہ کیوں سوالیہ نشان بن رہی تھی۔ میرال گھر آ کے چینج کر کے فارم ہاؤس کے لیے نکل چکی تھی۔ اس نے پستہ کلر کی شرٹ کے ساتھ سکن کلر کی کیپری پہنی تھی اور سکن ہی حجاب میں کیوٹ لگ رہی تھی۔ جب فارم ہاؤس پہنچی تو لڑکے ابھی نہیں پہنچے، ساتھ نے بھی ان کے ساتھ ہونا تھا، پھر اس کی فلائٹ کا ٹائم ہو جانا تھا، تو اس نے سوچا کہ سب سے یہیں پہ مل کے چلا جائے۔ البتہ نور ایمن اور نوال کو بقا چھوڑ کے جا چکا تھا۔ نور اور ایمن کی ان سب سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی اور وہ انہی کے ساتھ مزے کر رہی تھی۔ حذیفہ بھی اچھا دوست بن گیا تھا۔ آپ ہی آپ وقاص بھائی کی وائف ہے نا؟ نور نے دلچسپی سے مرحا کی گود میں بیٹھ کے پوچھا۔ جی، مرحا نے جواب دیا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی بلش کر گئی۔ مرحا، کتنا شرماتی ہو۔ میرال نے چھوڑا، ارے ابھی تو ان کے سیاں جی بھی یہاں نہیں تو یہ حال ہے، سوچو ذرا جب ہوں گے تو کیا حال ہوگا۔ نوال نے بھی شرارت سے کہا تو وہ اور شرما دی۔ یار نہ کرو، تم لوگ کتنی بدتمیز ہو سب۔ جب وہ سب شروع ہو گئی تو میرا نے روحانسی ہو کر کہا تو سب نے اس کو تنگ کرنا بند کیا، ورنہ کوئی بھروسہ نہیں تھا میڈم یہی رونے بیٹھ جاتی۔ ویسے مجھے حیرت ہوتی ہے، یہ تجھے ڈاکٹر بنایا کس نے؟ اتنی سی بات برداشت نہیں ہوتی تو اسے گھبرانے بیٹھ جاتی ہے، تو ہاسپٹل میں کیا کرتی ہے؟ امل نے سنجیدگی سے پوچھا، لیکن شرارت آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں نہیں گھبراتی، بس تم لوگ تنگ کرتی ہو مجھے۔ مرحا نروٹے بان سے بولی تو امل فوراً بولی، ارے وقاص آپ کب آئے؟
اتنا کہنا تھا، میرا نے فوراً گھبرا کے نور کو گود سے اتارا تھا اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ بدتمیز، ابھی میرا ہارٹ فیل ہو جانا تھا۔ میرا ہفکی سے بولے تو سب مل کے ہنس دیے۔ ایمن اور نور بھی اپنی آپ ہی کی حالت دیکھ کے ہنسنے لگے، اور تمہاری ہارٹ بیٹ آ کے تمہیں سنبھالے دے۔ میرال ابھی بھی باز نہ آئی۔ میرال، تم بھی اپنی آپ بائی سے ڈرتی ہیں؟ نور نے ہنستے ہوئے کہا، میں تو نہیں ڈرتی ان سے۔ فوراً بولی، تو پھر آپ اتنا گھبراتی کیوں ہیں؟ ایمن نے دلچسپی سے پوچھا۔ ارے یہ گھبرانا تھوڑی تھا، یہ تو سیاح جی سے شرمانا تھا، کیوں مرحا؟ امل نے کندھے سے کندھا مارتے شرارت سے کہا تو مرحا نے ایک ہلکا مکا دیا اس کی کمر پہ۔ امل اب ان سب کے ساتھ کافی خوش رہنے لگ گئی تھی۔ اس کو ایک فیملی مل گئی تھی۔ وہ اپنا ماضی بھول رہی تھی اور زندگی جینے لگی تھی۔ جس طرح نور شاعری سے شرماتی ہے، اسی طرح ایمن نے چہہ کے کہا، ہے اس گدھے سے کیوں شرماتی ہے نور؟ نمال نے حیرانگی سے پوچھا تو میرال نے ٹوکا، نمال تمیز سے، کیونکہ شاعری بیٹا نور سے پیار کرتا ہے اور وہ اس سے شادی بھی کرے گا جس طرح مقاص بھائی میں آپس سے کرتے ہیں۔ ایمن نے گویا ان کی عقل پہ ماتم کیا، یہ آپ سے کس نے کہا؟ میرال کے ساتھ باقی سب کو بھی حیرت ہوئی۔ شاعری خود کہتا ہے کہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور مجھ سے بھی شادی کرے گا، نور نے شرماتے ہوئے کہا۔ میرال کو اس کی معصومیت پہ بہت پیار آیا اور پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو اپنی آس پہ بٹھایا ہے اس گینڈے نے۔ نامال نے ناگواری سے سوچا، اچھا لیکن آپ تو بہت چھوٹی ہو، ابھی آپ کی کیسے شادی ہوگی اس سے؟ امل نے پوچھا۔ پتہ نہیں، لیکن شاعری کہتا میں بہت پیاری ہوں اور نور صرف شاعری کی ہے، نور نے معصومیت سے کہا۔ لیکن مجھے پتہ ہے شاعری کی اس سے شادی نہیں ہوگی کیونکہ وہ بڑی لڑکی سے شادی کرے گا، چھوٹی بچی سے نہیں۔ ایمن نے اپنی طرف سے نور کو آگاہ کیا کہ تم بچی ہو، نہیں وہ مجھ سے کرے گا، اس نے خود کہا تھا وہ کرے گا نا۔ اپنی بات کہہ کے اس نے میرال سے تصدیق چاہی تو میرال نے اس کے گال چوم لیے اور شاعری کی کلاس بھی لینے کا ارادہ کیا جس نے بچی کو کہا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے گا بدتمیز نہ ہو تو، اور خود اس کی بہن کے پیچھے پڑا تھا۔ شاعری آئے گا تو ہم اس سے پوچھیں گے، ابھی آپ جاؤ، حذیفہ اور ایمن کے ساتھ کھیلو، آپ کے بھائی بھی آنے والے ہیں، اوکے؟ میرال نے اس کو پیار سے کہا تو وہ سر ہلا کے چلے گی۔ اللہ معافی، قسم سے کس قسم کا ٹھڑکے انسان ہے؟ نوال نے کانوں کو باقاعدہ ہاتھ لگا کے کہا تو باقی تینوں ہنس دی، جانتی تھی کہ یہ ٹھڑکی اسی کو ملنے والا تھا۔ رات کو اس پہر وادی ناران میں یخ بستہ ٹھنڈک تھی، ہڈیوں کو جمانے والی سردی، ہر سو اس وقت سناٹا تھا۔ لوگ گھر میں گھس کے اس وقت گرم گرم چائے قہوے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہی ناران کی قومی شاہراہ کے قریب بنے ایک ہوٹل، پائن ٹاپ ہوٹل ناران کی وی آئی پی کمرے میں موجود ایک انسان بہت غور سے اپنے آدمی کی بات سن رہا تھا جو اس کے غصے کا باعث تھی۔ بہت عرصے یہ ان سب کو نظر انداز کر رہا تھا، لیکن اب اس کا غصہ ان سب کو بخشنے والا نہیں تھا جو مسلسل اس کے کام میں رکاوٹ ڈال رہے تھے۔ سر معذرت کے ساتھ، لیکن یہ لوگ مسلسل ہمارے کام میں ٹانگ اڑا رہے ہیں۔ ہم نے ان کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کی تھی جس میں ہم کامیاب بھی ہو گئے تھے، لیکن اب وہ ایس پی کے ساتھ اس کی ایک چیلی بھی مل گئی ہے جسے وہ ان دھیان اب صرف ہمارے دندے پہ ہے، جس میں ان کا دھیان اب صرف ہمارے دندے پہ ہے، اور تو اور اس کے دوست جو فورس میں ہیں وہ بھی ہمارے کئی اڈوں تک پہنچ چکے ہیں۔ پچھلی بار ہم مشکل سے بچ کے نکلے تھے، لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ احتیاط کرنا ہوگی۔ آدمی نے ڈر کے اپنی بات کہی، لیکن اگلے بندے کا غصہ سوانیزے پہ تھا۔ تو تم لوگ کیا گھاس چڑھ رہے تھے؟ کہاں مر گئے سب لوگ جو کام کر رہے تھے ہمارے لیے؟ وہ غصے سے پھنکار وہ پاس ٹیبل پہ پڑا، واز زمین پہ زور سے دے مارا۔ سر وہ وہاں پہ بھی ایس پی کا ایک دوست لگا ہے ہمارے پیچھے، اس لیے وہ آج کل زیادہ احتیاط سے کام لے رہا ہے۔ چلو یہ اچھا کام کیا، اور ذرا شکلیں دکھا مجھے ذرا ان مصیبتوں کی جو میرے لیے مشکل بات نہیں ہیں۔ اب ذرا سکون سے بولا تو اس کے آدمی نے 3 تصویریں اس کے سامنے نکال کے رکھی تھی جس میں ایک لڑکی کی اور 2 لڑکوں کی تھی۔ لڑکی کی تصویر دیکھ کے اس انسان کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ اچھا تو یہ ہے وہ دونوں، اور یہ لڑکی تو وہی
جج کی بیٹی لگ رہی جس نے میرے بھائی کے کیس کا فیصلہ کیا تھا اور اس کے بدلے مجھ سے میرے انتقام کا بدلہ بھی پایا تھا۔ لیکن تھوڑا سا اب لگتا ہے بدلہ پورا لینے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ کمینگی سے گویا ہوا اور گرے آنکھوں والی لڑکی کی تصویر کو ٹیبل پہ پٹخ دیا۔ جی سر، وہی لگتی ہے، اس آدمی نے کہا۔ ان سب کی کمزوریاں ڈھونڈو اور ان پہ نظر بھی رکھنا شروع کرو، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے اس بار ورنہ جان سے جاؤ گے سب۔ وہ بھی سخت لہجے میں بولا تو اس کا آدمی ڈر کے جی سر کہتا باہر کی جانب ہو لیا اور وہ اپنے کمرے کی عالیشان کھڑکی کے پاس اپنی سگار لے کے کھڑا ہو گیا اور گرے آنکھوں کے بارے میں سوچنے لگا جس میں اس نے بہت پہلے ڈر دیکھا تھا۔ ڈرپوک جج کی بیٹی کہتا لگا کے ہنس دیا۔ لکڑی کے طرز کا بنا خوبصورت سا فارم ہاؤس جس کے سر ایک خوبصورت سی جھیل تھی جو رات کو اور مسحور کن بناتی تھی۔ وقاص نے ان سب کو اپنے نکاح کی پارٹی دی تھی جو سب سے خوش دلی سے قبول کی۔ فارم ہاؤس میں اب سب لڑکیاں کھانے کی تیاری کر رہی تھی، تقریباً سب تیار تھا، اب بس لڑکوں کا انتظار تھا جو آنے والے تھے۔ سعد آ چکا تھا اور ایمن اور نور کے ساتھ کھیل رہا تھا، تبھی وقاص اور دانی کی گاڑی کے ساتھ ہی شہری اور زین کی گاڑی بھی فارم ہاؤس میں آ کے رکی۔ شہری جب شاہانہ انداز لے کے گاڑی سے نکلا تو وہی دانی نے نکل کے اس کے منہ پہ ایک مکہ جوڑ دیا۔ ہے اللہ، یہ کون سی بدروح آگے جس کو میرا حسین چہرہ برداشت نہ ہوا اور میرے حسین منہ کو اور حسین بنا دیا۔ شہری نے اپنا منہ پکڑ کے چیک کیا کہ کہیں کوئی حصہ تو نہیں اتر گیا اس کے مارنے سے۔ دانی، یہ کیا حرکت تھی؟ زین نے گور کے پوچھا۔ وقاص کو وجہ معلوم تھی تو وہ سائڈ پہ کھڑا ہنس رہا تھا۔ شہری کی حالت دیکھ البتہ لڑکیاں سب گھبرا گئی تھی کہ یہ کیا ہوا اچانک۔ ارے اس سالے کو تو میں ابھی بتاتا ہوں اس کا چہرہ اور کتنا حسین ہے، کہہ کے ساتھ ایک اور مکہ جوڑ دیا۔ میں نے کون سی بہن دے دی تجھے؟ شاعری نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ دانیال، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیے اس کو۔ عمل کو شاعری تو اپنے بھائی کا عزیز تھا، وہ کیسے برداشت کرتی کہ کوئی اس کو اس طرح اس کے سامنے مارتا۔ ہاں چھوڑو مجھے، کمینے، پتہ نہیں کس بات کی سزا دے رہا ہے یہ۔ تھینک یو عمل جی، آپ نے مجھے بچا لیا، ورنہ آج میں اپنے منہ کو کیا جواب دیتا۔ شاعری نے مشکور نظروں سے عمل کو دیکھا جو اب اس کے منہ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے دیکھ رہی تھی کہ کہیں زیادہ تو نہیں لگی۔ البتہ دانی کڑ کے رہ گیا عمل کو اس طرح کرتے دیکھے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اس کے ساتھ اچھا کیا دانی بائی نے۔ نوال بڑبڑا لیکن کچھ زیادہ ہی اونچا جو سب نے سنا اور اس کو گور کے دیکھنے لگے۔ سب کو اپنی طرف گور تپا کے اس فوراً اپنا جملہ صحیح کیا۔ میرا مطلب ہے کہ بائی نے یہ کیوں یہ سمجھ نہیں آئی اور ساتھ ہی معصوم شکل بنا کے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ہاں بتائیے، آپ نے کیوں مارا بیچارے شاعری کو؟ امن نے افسوس سے دانی کو دیکھ کے کہا، یہ کمینہ روز یونیورسٹی آگے سب کے سامنے میری ساتھ چھوڑی حرکتیں کرتا ہے۔ مجھے آج کہنا تھا کہ تجھ سے شادی کر سکتا ہوں۔ استغفر اللہ، کمینہ کہیں کا برسوں چمیاں لے رہا تھا میری، دانی نے دان پیس کے کہا۔ ہاں تو پیارا ہی اتنا لگ رہا تھا۔ وقاص نے تیرا میک اپ اتنا کمال کیا تھا، قسمیں صحیح پیدائشی فقیر لگ رہا تھا جیسے یہ کام ہی اس کے لیے بنا ہو۔ شاعری نے آنکھوں میں شرارت لے کے کہا، دیکھ لے زین، شادی کرا اس کی، مجھے اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں لگتی۔ دانی نے التجائیہ نظر زین پر ڈالی تو سب ہنس دیے۔ اور آج کے بعد یہ فقیر والا کام بھی اس کو دے تو میں نہیں کرا، اب روز ہر گزرتی لڑکی پہ لائن مارتا ہے۔ دانی نے مزید اطلاع دی، زین یہ جھوٹ بول رہا ہے، ورنہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، روز تو میں جاتا ہی نہیں، ایک دن چھوڑ کے جاتا ہوں تب کرتا ہوں۔ شاعری نے معصوم بلکہ اپنی وضاحت دی، نوال میری جان یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ شاعری فوراً نوال کی جانب ہوا جس کو اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہیں تمیز سے بات کرو، یہ جان کس کو بولا تم نے؟ ہاں جان ہوگی وہی چھچوڑیاں جن پہ روز لائن مارتے ہو، مجھے کہا جس پہ مرضی مار، اب دفاع ہو میرے پاس ہے۔ نوال نے غصے سے جواب دیا، ارے لگتا ہے ناراض ہو گئی۔ شاعری نے بدیسی دکھاتے ہوئے ایسے کہا جیسے جنم جنم کا ساتھ تھا دونوں کا، ارے دفعہ دور۔ بھائی اس کو اپنے پاس بلائی، مجھے دیکھ کے پتہ نہیں اس جو کون سے دورے پڑتے ہیں، اور کروائیے اس منحوس کی شادی، کسی سے ہر وقت کمارے پن کے رونے ہی ختم نہیں ہوتے اس کے۔ نوال شاعری پہ 3 حرف بھیج کے میرا کے پاس جا کے کھڑی ہوگی۔ ہاں جی گڑیا، اب بس کروا ہی دینی چاہیے اس کی شادی، ورنہ سب سے ہمدردیاں بٹور کے سب کو ہمارے خلاف ہی کر دے گا۔
دانی سے ابھی تک عمل کا اس کے لیے پریشان ہونا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ شکر ہے گدا بھی کسی سائڈ لگا، مجھے دلی ہمدردی رہے گی اس لڑکی کے ساتھ جس کی اس کے ساتھ قسمت پھوٹے کہ اللہ اس لڑکی کو صبر عطا فرمائے۔ نوال نے ہاتھ جوڑ کے دعا مانگی، جس پہ عمل اور مرحا دونوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آمین کہا، جیسے ان کو واقعی اس لڑکی سے ہمدردی ہو۔ ہاں جی، اب تو واقعی بات کرنی پڑے گی، ماما سے زیادہ گہری نظر سے مرال کو دیکھ کر کہا، جو سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ ہاں جلدی کرے، تیری ہوگی تب میری باری آنی ہے۔ چلیے کھانا کھا لے، آگے کھانا لگ چکا ہے۔ مرحال نے ان سب کو کھانے کی طرف متوجہ کروایا۔ چلیے سب کہہ کے ڈائننگ ایریا میں چلے گئے۔ کھانا کھا کے سب فارغ ہوئے تو ساتھ نے جانے کی اجازت چاہی، کیونکہ اس کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا تھا۔ مرحا تو بائک کے جانے پہ پھر سے آنسو بہانا شروع ہوگی اور اپنے مائی کے گلے لا کے رونے لگی۔ مرحا کو دیکھ کے عمل نے بھی رونا شروع کر دیا۔ نوال کا منہ بس رونے والا تھا، لیکن وہ رونا نہیں چاہتی تھی کہ اس کا میک اپ نہ خراب ہو جائے، جس کو اس نے اتنی محنت سے کیا تھا۔ البتہ مرال ریلیکس سی کھڑی تھی زین کے پاس۔ یار یہ پتہ نہیں لڑکیاں اتنا رونا کہاں سے لے آتی ہیں، دانی نے بیزار ہو کے کہا۔ مجھے لگتا ہے اگر یہ آنسو بہانے کے بجائے جمع کرے تو جو ملک میں پانی کی کمی ہے وہ پوری ہو سکتی ہے نا؟ شادی نے بھی اکتا آگے کہا، کیونکہ دونوں چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہاں یہ تو صحیح کہا تو نے، دانی نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو کمی نے پہلے کیوں نہیں سوچا، یہ آرمی میں ہو کے اپنے ملک کا بھلا نہیں کر سکا بھی، یہ بھی میں نے ہی مشورہ دیا کسی کام کا نہیں، تو بے غیرت انسان۔ شاعری نے اگرا کے چپیٹ دی۔ دانی کو اصل میں تھوڑی دیر پہلے والا حساب برابر کرنا تھا، دانی صاحب میں گور کے ہی رہ گیا، البتہ بعد میں بلا لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حد ہے گڑیا، یہ کوئی رونے والی بات ہے، میں اب پہلے بھی جاتا تھا اب بھی جا رہا ہوں، اس میں نیا کیا ہے؟ اور ویسے بھی اب جب تمہاری شادی ہو جائے گی تب تو تم مجھ سے دور ہی رہو گی نا۔ اپنے شوہر کے پاس سامنے پیار سے مرحا کو کہا، جو رو رو کے اپنی حالت خراب کر رہی تھی۔ میں نہیں کرنی شادی، میں نے نہیں آپ سے دور جانا، مجھے نہیں کرنی شادی۔ مرحا نے روتے ہوئے کہا، ہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں، شادی کیوں نہیں کرنی؟ وقاص کو تو جھٹکا ہلا گیا۔ ابھی مجھے تو پہلے ہی پتا تھا، یہ جو تیری سوتن ہے نا یہی بڑکاتی ہوگی مرحا جی کو تو اسے شادی نہ کرنے پہ۔ شاعری نے رازداری سے کہا تو وقاص آگے ہوا، مرحا کو پکڑنے اس کو خوف ہی لگ گیا کہیں اس کا بھائی مان ہی نہ جائے شادی نہ کرنے پہ۔ ارے یہ کیا بات کر رہی ہو، ایسے نہیں کہتے، نکاح ہو گیا، شوہر پاس کھڑے اور شادی نہ کرنے کی بات کر رہی ہو، بری بات۔ ساتھ نے آنکھیں دکھائی تو مجھے نہیں کرنی، میں نے آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا، ابھی بھی سو سو کر کے جواب دیا۔ وقاص فوراً آگے آیا کہ کہیں اس کے ساتھ ہی نہ چلی جائے۔ ابھی ان کو جانے دے، جو جا رہا ہے بعد میں آپ کا سوچیں گے۔ وقاص نے اس کو نرمی سے ساتھ سے علیحدہ کر کے اپنے ساتھ لگایا تو وہ اس کے ساتھ لگ کے اور رونے لگی۔ یہ اس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے، جب بھی میں جاؤں تو پریشان نہ ہونا، شادی تم سے ہی ہوگی، ابھی خود بھی نہیں جانتی کیا کہہ رہی ہے۔ ساتھ نے ہنس کے وقاص سے کہا، جس نے شاید وقاص کی اسی شکل محسوس کر لی تھی۔ نہیں میں بس ان کے رونے سے تھوڑا پریشان ہو گیا تھا، وقاص نے کچھ شرمندگی سے کہا، کیونکہ ابھی مرحا اس کی شرٹ بھگو رہی تھی رو رو کے۔ ادھر آؤ میری بچ، میں تمہیں چپ کرواؤں۔ شاعری نے آگے بڑھ کے نوال کو ساتھ لگانا چاہا جو بس رونے والی تھی۔ پڑے مر منحوس کہیں کا۔ نوال اس کو پڑے دھکیل کے اب خود ساتھ کے پاس آئی ملنے۔ آئیے عمل جی آپ کو ہی چپ کروا دوں، اب عمل کو کہا جو اس کے کندھے سے لگ کے افسردہ سے مرحا کو دیکھنے لگی۔ تمہیں نہیں رونا آ رہا؟ زین نے مرال سے پوچھا جو سب کو دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ مرال نے حیرت سے زین کو دیکھا، نہیں بھلا مجھے کیوں رونا آئے گا؟ مرال نے مسکرا کے جواب دیا، مجھے لگا شاید تمہیں بھی سب کو دیکھ کے رونا آئے، لڑکیاں اس معاملے میں واقعی ہی رو پڑتی ہے نا، لو بھلا اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو جانا ہی تھا ان کو۔ مرحا ویسے بھی بہت حساس ہے، چھوٹی سی بات پہ بھی رونا نہیں بولتی، اور عمل دوسروں کو دیکھ کے شروع ہو جاتی ہے، اب میں ان سب میں کیوں روں، وہ اپنے کام سے جا رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے، مرال نے آرام سے جواب دیا۔ صحیح کہا، اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ ویسے آج بہت پیاری لگ رہی ہو زین، تھوڑی دیر بعد بولا تو مرال جھٹکے سے مڑ رہی جیسے اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہو۔ واقعی جھوٹ نہیں بول رہا، زین نے برا منانے کی ایکٹنگ کی، نہیں میں بس شکریہ، وہ بس ہلکا سا زبردستی مسکرا سکی۔
اب دانی اور شہرزاد کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے گئے تھے۔ وقاص کا ملحا کو چپ کرانا مشکل ہو گیا تھا تو میرال اس کو اپنے ساتھ لے گئی۔